اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ محمد مسلم آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ پروردگار آپ سب کو سلامتی سے نوازے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس حسینیہ میں، اس امام بارگاہ میں جو ہے ان پیارے بچوں کے ساتھ باجماعت نماز مغرب ادا کی۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نماز جماعت کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ دن میں اور رات میں ٹوٹل 5 نمازیں واجب ہیں۔ کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 5 نمازیں واجب ہیں، جن کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، جن کو اگر ہم گننا چاہیں محمد مسلم، تو وہ اس طرح سے گنیں گے۔ فجر سے آغاز کریں گے۔ پہلی نماز کون سی ہوگی؟ فجر کی، جسے نماز صبح بھی کہتے ہیں، نماز صبح بھی کہتے ہیں، نماز فجر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو پھر یہ نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو پھر نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ کس نماز کا؟ جب نماز ظہر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ پہلے فجر، فجر کے بعد ظہر، اور ظہر کے بعد عصر کی نماز۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہے یہ جب آدھا دن گزر جاتا ہے اور آدھا باقی بچ جاتا ہے، تب سے لے کر نماز مغرب تک۔ نماز مغرب کب ہوتی ہے؟ جب دن ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کی جانب اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج اپنے گھر کو چلا جاتا ہے اور پورے آسمان پہ اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ وقت ہو جاتا ہے نماز مغرب کا۔ جیسے نماز مغرب ختم ہوتی ہے تو نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب رات اور دن میں کتنی نمازیں ٹوٹل ہوئی؟ 5۔ کتنی ہوئی؟ 5 نمازیں ٹوٹل ہوئی۔ پہلی نماز کا نام نماز فجر، سب مل کے بتائیں گے، نماز فجر۔ اور یہ کب ادا کی جاتی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کا ٹائم باقی ہو تو تب اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جیسے ہی سورج اپنی آنکھیں کھولتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبح کا آغاز یعنی سورج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر، اور چاچو نے کیا بتایا ہے؟ ظہر کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب آدھا دن گزر جاتا ہے اور جو آدھا دن بچ جاتا ہے اس میں پہلے ظہر پڑھیں گے اور ظہر کے بعد عصر پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جب یہ جو آدھا دن باقی بچا ہوتا ہے، جب یہ ختم ہوتا ہے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب صبح سورج اٹھتا ہے، جاگتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور شام کو پورے دن کا بیچارہ سورج تھکا ہوتا ہے، کتنا چلتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے، ایسے چلتے 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 معصومہ وہ مغرب میں چلا جاتا ہے، اور اب بیچارہ تھک گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب سورج کو نیند آ گئی ہوگی، تو اب وہ مغرب میں اپنے گھر میں جا کر سو جاتا ہے۔ اور سونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں بند کر لینا، اور جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو روشنی نظر
نہیں آتی. تو ایسے سورج کیا کرتا ہے؟ مغرب میں جا کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. تو اس وقت نماز مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور نماز مغرب پڑھنے کے بعد نماز شاباش، نماز مغرب کے بعد کون سی نماز ہے؟ نماز عشاء. تو اب سب لوگ میرے ساتھ بچے پیارے پیارے مل کے بتائیں گے. سب سے پہلی نماز نماز فجر، اس کے بعد نماز ظہر، پھر نماز عصر، پھر نماز مغرب، پھر نماز عشاء. شاباش. پیارے بچوں، دن میں اور رات میں ملا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، مومنین کو جو پابند کیا نماز پڑھنے کا، وہ ٹوٹل 5 ہیں. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے. اب اپنا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فجر کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے، ظہر کی ٹوٹل رکعات کتنی ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، عصر کی بتائیں گے، مغرب کی بتائیں گے اور اس کے بعد عشاء بتائیں گے. اور پھر نماز پڑھنے کا آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے اور بڑا پیارا سا طریقہ بتائیں گے کہ جو ہر بچہ بآسانی سے یاد بھی کر لے گا اور اس کے ساتھ وہ نماز بھی ادا کر لے گا. ٹھیک ہے.